جی، احادیث معصومین کی روشنی میں مرحومین کی نماز اور روزے کسی ہم، مولوی کو پیسے دے کر پڑھائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، سر 10-10 روپے کی نماز، 500-500 روپے کے روزے بک رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہم، ہے؟ اس طرح سے تو امیر لوگ بڑے مزے سے جنت خرید لیں گے۔ یہ کالر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ ویڈیو کالر دیں گے۔ السلام علیکم جناب۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ علیکم السلام، کون ہے کالر؟ جی سر، شبنم زہرا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی بہن، خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل خیریت سے سر، اور میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری کال ریسیو کر لی، اور میں کافی دنوں سے آپ سے جو ہے نا ایک سوال تھا میرے پاس جو مجھے پوچھنا چاہتی تھی، اور اب تک اس کا مجھے کوئی تسلی بخش جواب کسی نے بھی نہیں دیا۔ خاص ہم، طور پہ ہمارے جو مجتہدین ہیں اور جو بھی ہیں، وہ ہم، اس حوالے سے ایک سوال ہے، اگر صرف ایک ہی سوال ہے، بس ایک کیا ہی سوال سوال ہے؟ پوچھنا ہے، تو جی میں جی، سوال پوچھ یہ لیں ہے، پوچھ لیں۔ پوچھنا چاہتی ہوں کہ احادیث معصومین کی روشنی میں مرحومین کی نماز اور روزے کسی ہم، مولوی کو پیسے دے کر پڑھائی جا سکتی ہے؟ او نہیں کیونکہ نہیں آج کل یہ بہت عام بات ہے، بہت سے لوگوں نہیں، وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نماز پیسے کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، اوکے؟ اور کوئی شخص پیسے لے کر اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی باطل ہے، کیونکہ نماز عبادت ہے اور یہ صرف نماز اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی مرحوم، اگر کوئی شخص مرحوم ہو جاتا ہے نا، تو اس کے بیٹے پہ واجب ہے، اس کے بیٹے پہ واجب ہے کہ اس کے قضا نماز وہ بجا لائے۔ اور اب یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور شخص والنٹیئر کر دے، بھائی میرا دوست ہے، اس کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، تو میں کہتا ہوں بھائی میں 6 مہینے کی نماز میں پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے 3 مہینے کا میں پڑھتا ہوں، یا میں روزے میں 1 ہفتے کا روزہ میں رکھوں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آپ اگر کسی کی قدردانی کریں، اس کو ہدیہ دے دیں، تو یہ ہے، اوکے؟ یہ جو ہے پیسہ وغیرہ، یہ جو ہے نا نماز کے لیے دیتے ہیں، تو نماز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو آدمی رہے وہ لے رہا وہ بھی فاسق ہے۔ ہاں، یہ جو ہے، اگر میرا دوست ہے، میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کے 6 مہینے کی نماز پڑھوں گا، اس کے والد صاحب دنیا سے گئے یا اس کی ماں دنیا سے گئی ہے، میں 1 سال کا اس کا نماز میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ شخص جو ہے کہتا ہے چلے آپ نے اتنی پیار کیا مجھ سے، تو میں آپ کے لیے جو ہے بھائی آپ کو میں 1 لاکھ روپے دوں گا، یا میں آپ کو 50,000 روپے دوں گا۔ وہ اگر ہدیہ دے گا تو وہ میرے لیے ہدیہ کا قبول کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ سنت ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ پیسہ نہ بھی دے یا پیسہ دے تو میرا نماز پڑھنے پہ میں اس کا نماز پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ طریقہ کار یہ ہونی چاہیے۔ اب جو اجرت دے کے اس کو لیکن سر اجیر بھی بولتے ہیں نا، ہاں اس کو اجیر بھی بولتے ہیں نا، اس کو پیسے دے کے نماز پڑھواتے ہیں، اگر وہ شخص وہ اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ مجھے پیسے مل رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ باطل ہے، یہ اس کا کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پیسے دے کے کسی نماز پڑھوا دیں، اوکے؟ یہاں یہ ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، یہاں تو مولوی بالکل، بڑا بڑا باقاعدہ کاروبار ہے وہ۔ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہاں، یہ تو کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ پروفیشن ہے نا، پروفیشن ہے یہ، جی ہاں۔ سر 10-10 روپے کی نماز، 500-500 روپے کے روزے بک رہے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہم، ہے؟ اس طرح سے تو امیر لوگ بڑے مزے سے جنت خرید لیں گے۔ ہم۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے، اوکے بہن؟ چلیں سر، بہت بہت اوکے، شکریہ آپ تھینک کا، یو سسٹر، تھینک بس یو، مجھے تھینک یہی یو۔ سوال تھا۔ ہاں، تو سلامت رہو، زندہ رہو۔ جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں، اوکے جناب، یہ کالر ہے بھائی۔ السلام علیکم، بات کریں جناب، او گل جی کرو جی۔ جناب، میں ابھی جی جناب، آپ نے کہا تھا کہ ایک بار جو حق امامت ہیں، ان غاصب حق امامت ہیں، وہ ایک بار ایک خلیفہ نے دوسرے خلیفہ سے جب مانی زکوٰۃ کے خلاف وہ ان کی جنگ چل رہی تھی، تو ہم، انہوں نے کوئی اس طرح کی بات ہوئی کہ آپ ان کو ویسے ہی قائل کیوں نہیں کر لیتے، تو ابو بکر صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس کیا جھوٹے ہاں اشعار ہیں یا جادو ہے ہاں، جو میں ان وہ کو اس طرح میں کر لوں، وہ تمہانو وہ اس کا وکھاواں گا، ہون میں تمہانو وکھاواں گا، اوکے؟ جی جی ایک منٹ، وہ کتاب کہاں گیا بھائی؟ سنن نسائی کہاں مر گیا؟ ان کی کتابیں جو ہے نا، ان کی کتابیں بھی ایسی ہیں، ان کی اپنی طرح۔ ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں بھائی۔
سنن نسائی، سنن نسائی صاحب، اوکے. عمر نے ابو بکر سے کہہ دیا کہ بھائی کون سے زکوٰۃ کیوں تلا ہوا ہے کہ زکوٰۃ لے کے لڑنا ہے. ہاں تھینک یو. تو کہا کہ اب شعر مفترات ام بسحر مفتعل، یہ ابھی مجھے مل جائے. یہ مجھے ٹائم لگتا ہے نا کہ بہت سارے احادیث پڑھنا پڑتا ہے تاکہ وہ مل جائے نا، اس طرح نہیں ہوتا بھائی. کئی سال ہو گئے میں نے یہ حدیث جو ہے نا میں نے لوگوں کو نہیں دکھایا بھائی، کوئی 10-12 سال ہو گئے شاید، یا 10 سال تو شاید 9-10 سال ہو گئے میں نے نہیں دکھایا. یہ کتاب ہے مسند کس کی مسند ہے؟ فروق دی مسند ہے. فروق کس کی؟ فروق دی، ٹھیک ہے نا، فروق صاحب دی مسند ہے جی. جلد نمبر 3. تالیف کس کی؟ ابن کثیر کی. مسند الفروق تالیف ابن کثیر الدمشقی، تحقیق امام ابن علی ابن امام. حققہ نصوص، جس شخص نے اس کی تحقیق کی اس نے اپنا نام، اس کا نام کیا ہے؟ امام ابن علی ابن امام. مجھے تو یہ فراڈ لگتا ہے. یہ کس کا نام ہے بھائی محقق اس کتاب کا؟ دیکھیں امام ابن علی ابن امام. یہ ہو سکتا ہے ایسے نام لوگ رکھتے ہیں نا. وہ تاجکستان کے لیڈر کا نام بھی امام علی رحمانوف ہے. چلے اس کا نام ہے امام ابن علی، جس نے محقق ہے، وہ کتاب چھاپا ہے اس نے، کتاب 2010 میں چھپی ہے. اس میں صفحہ نمبر 98 میں حدیث، لمبی حدیث ہے، یہ صفحہ نمبر 95 ہے. ومن فضل الصدیق، ابو بکر کے فضائل، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ حدیث لمبی ہے. پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے، پھر اس کے بعد ایک باب ہے فی فضل الصدیق وفیہ شرف عظیم لعمر. یہ فضل صدیق صفحہ نمبر 970 میں جو حدیث ہے نا، 970 میں، اس میں آپ آگے جائیں حدیث شروع ہوتا ہے، یہ یہاں ہوتا ہے. ابو عمر کہتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئی ہے، ارتد من العرب، بعض عرب جو ہے مرتد ہو گئے، تو میں گیا عمر کے پاس، یا خلیفۃ رسول اللہ، میں گیا ابو بکر کے پاس، تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش. میں نے کہا کہ یا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے جو ہے نرمی سے پیش آئیں، جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یہ لوگ وحشی جانور کی طرح ہیں، ان سے کچھ نرمی کریں. تو اس نے کہا رجوت نصرتک وجئتنی بخذلانک، اس نے کہا کہ اللہ تجھے مار ڈالے عمر، تو نصرت کرنے کے بجائے تو ادھر آیا، تو کہتے ہیں ان سے مہربانی کر. کیا مہربانی کروں؟ جباراً فی الجاہلیہ خواراً فی الاسلام، جاہلیت میں بھی تو زیادہ غنڈا تھا، بدماش تھا، اب اسلام کے بعد بھی تو بڑا ذلیل ہے. اس کو گالی دی عمر کو، خوب اس نے سنائے. بماذا عصیت ان اتألفهم، میں کس طرح ان لوگوں کو کس طرح اپنے طرف بلاؤں؟ بشعر مفتعل او بسحر مفترا. بشعر مفتعل، جھوٹی شعر کے ساتھ، یا بناوٹی جادو کی طرح، جادو کی طرح. بھلے یہ جو کنایہ تھا نا، یہ دوسری کتابوں میں بھی، اب کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن اعجاز تھا اور کے پاس معجزے تھے. وہ تو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو راغب کرتے تھے اسلام کے. میں کیا کروں؟ میرے پاس جو ہے شعر بھی نہیں ہے اور جادو بھی نہیں ہے، تو مجھے تو زبردستی کرنا ہوگا نا ان کے ساتھ. جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، زبردستی ان سے پیسے لینے ہوں گے. تو ان کو مرتد قرار دے کے ان سے جہاد کیا اس نے. ان کے عورتوں کو اٹھا لے کے آئے، مردوں کو قتل کیا اور بولا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. میرے پاس ایک کالر ہے. جی جناب، السلام علیکم، یو کے والے بات کریں. جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں. ابھی ان کے بعض کالر ہمارے پاس صلاح الدین کو لیں گے. صلاح الدین بھائی، اچھا بولیں، کیا کون ہے کالر، کہاں سے کال کیا؟ جی قبلہ سلمان نقوی یو کے سے بات کر رہا ہوں. دو چھوٹے سے سوال آپ سے. اس سے پہلے آپ کو ایک پنجابی کا ورڈ سکھا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں کوئی سکھاتا نہیں ہے. تو
ایک ورڈ ہے جو بولا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں نیانے. نہیں غلط نہیں سکھاؤ بھائی, غلط نہیں سکھاؤ بھائی, نہیں صحیح ورڈ ہے, سانو پتہ چل جاندا ہے جی. نیانے بڑا چنگا ورڈ ہے جی, تسی دسو تانوں پتہ کہ نہیں پتہ. اچھا وہ کی ہوندا ہے؟ نیانے مینز بچے, آکے بچے. اچھا غلط نہیں سکھانا بھائی, وہ چیک کرنا صحیح ورڈ جی, ایسے کبھی نہیں ایسے نہیں. سکھ وے سے پوچھنا پڑے گا, ویریفائی کریں گے. جی ٹھیک ہے, ویریفائی کریں سر, بالکل کریں. تو وہ جو چھوٹا مولوی آتا ہے نا, نکا مولوی, اس کو آپ نیانے کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, وہ سندھی ہے نا. قبلہ دو سوال ہیں میرے چھوٹے سے. ایک تو متعلق ہے جب قبلہ رخ ہوا تھا خانہ کعبہ کی طرف ہجرت سے پہلے جی, تو اس میں یہ تھا کہ تب بھی مسلمان نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف. تو وہ جو عرصہ تھا 7-8 سال کا, اس میں پھر نبی کی خواہش تھی اور پھر اس سے قبلہ رخ ہوا. تو میرا سوال یہ ہے وہاں پہ کہ اس وقت تو فتح مکہ کافی دیر بعد ہوئی تھی, تو بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے, تو تمام مسلمان اس وقت نماز پڑھتے تھے اور اس کے اندر بت رکھے ہوتے تھے. تو ذرا اس کے اوپر ایک اپنا کامنٹس پلیز دے دیں کہ تو دیکھیں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے نا, خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں مکے میں تھے تو اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے, تو قبلہ بیت المقدس تھا, لیکن وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ ان کے سامنے آ جائے. اس طرح نماز پڑھتے تھے وہ کعبہ کے سامنے, کعبہ وہ اسی ڈائریکشن میں پڑے خانہ کعبہ. اور لیکن جب مدینہ میں آئے تو یہ ممکن نہیں تھا, مدینہ کا ڈائریکشن ہے اور ہے, کعبہ اس طرف نہیں پڑتا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا قبلہ چینج کیا. تو نبی وہ بالکل خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, اس پہ لوگ اگر بت رکھے نا تو اس سے کعبہ کی شرافت اور قداست پہ اور کعبہ شریف کی کرامت پہ اور اس کی پاکی میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے کہ نہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. کعبہ میں کوئی بت رکھے, کوئی شراب رکھے, اس کی اپنی کفر ہے. کعبہ کی پاکی اور قداست میں وہ کچھ ختم نہیں ہوتا, وہ تو اللہ نے اس کو اپنا گھر بنایا. جی قبلہ دوسرا سوال جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے اس سے ٹاپک ہے. تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا کے جو مصائب ہم سنتے ہیں کافی مقتل سے یا ویسے حدیث میں آتے ہیں, ایک ہمارے یہاں ایک بہت مشہور ہے کہ جس میں جب حرملہ نے لعنت اللہ, اس نے جب تیر چلایا تھا علی اصغر پہ, تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا تیر انداز تھا, مگر جب علی اصغر پہ تیر چلانے لگا تھا تو اس سے پہلے اس کو ایک ہیزیٹیشن ہوئی تھی, ایک رکاوٹ آئی تھی. اس کو لگتا تھا کہ جب اس کو بعد میں انہوں نے پکڑا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ بیان کرے, تو اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی بیوی ہے جو میرا ہاتھ روکتی ہے. اور مصائب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بی بی فاطمہ زہرا تھیں اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو مت مارو. تو پلیز اس پہ ذرا بتا دیں کہ حدیث میں کیا بات ہے, یا یہ مجھے یاد نہیں پڑتا بھائی, مجھے نہیں معلوم, میں نے کسی حدیث میں جو لوگ پڑھتے ہیں شاید انہوں نے دیکھا ہو, میں نے نہیں دیکھا بھائی. ٹھیک ہے, اوکے جی ٹھیک ہو گیا, تھینک یو, خدا حافظ.